Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers and sisters, alhamdulillah, we are delighted to have a distinguished scholar among ourselves today, Maulana Arshad Ahmad Madni. He's not new to us, he's visited us here before. Let me briefly introduce him. Alhamdulillah, he's a son of a renowned scholar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا في أنفسكم أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا عاهدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان. میں اس کے متعلق 10 20 25 منٹ کہہ کر اجازت چاہوں گا. یہ حدیث حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے اندر، اپنی طبیعت، اپنی زندگی کے اندر 6 چیزوں کی ضمانت دے دو. ان 6 چیزوں کو پکڑ لو، اپنی زندگی میں اتار لو، میں تم کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی ضمانت دے دوں گا. یہ 6 کی 6 چیزیں جو اس حدیث کے اندر ہیں وہ اتنی اہم چیزیں ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں ان کو اتار لے تو اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ میں اس کو دنیا میں جیتے ہوئے آخرت میں کامیابی اور جنت کی ضمانت دے دوں گا. آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ کا نبی، اس کے مخاطب کون ہے، کن سے بات کر رہا ہے؟ وہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں. صحابہ اس انسان کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی کے دیدار کر لیے، وہ صحابی ہے. ساری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی کے دیدار کرنے کی وجہ سے جو اس کو مقام اللہ کے یہاں حاصل ہے، اب قیامت تک کوئی جماعت دنیا میں ایسی اعلیٰ اور بلند نہیں پیدا ہو سکتی، اس لیے کہ کسی جماعت نے اللہ کے نبی کے دیدار نہیں کیے. وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان جنگ میں کود جاتے تھے، اللہ کا نبی ان سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ ان 6 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. کیا مطلب ہے؟
ان تمام خصوصیات کے ہوتے ہوئے جو تمہارے اندر ہیں، اگر یہ چاہتے ہو کہ میں یہاں رہتے ہوئے تمہیں جنت کی ضمانت دوں تو ان 6 چیزوں کو اور پیدا کرنا پڑے گا۔ یہی تو مطلب ہے۔ اگر وہ صحابہ اپنی شرف صحابیت کی بنیاد پر ان کی جنت کی ضمانت ہو سکتی تھی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، تو رسول اللہ ان سے خطاب کر کے کیوں فرما رہا ہے کہ ان 6 چیزوں کو جو آدمی پیدا کر لے گا، چاہے آج جو صحابہ ہیں وہ یا 1000 سال کے بعد جو مومن اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر لے گا، وہ جنت کا مستحق ہوگا اور اس کی جنت کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ وہ صفات ہیں کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلی چیز فرماتے ہیں اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو سچی بات کرو، جھوٹ مت بولو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو بہت سیدھی سادی بات ہے کہ بھئی سچ بولو جھوٹ مت بولو۔ اصل مقصد کیا ہے؟ آدمی جھوٹ بول کر اپنے سامنے والے کو دھوکہ دیتا ہے۔ کھلی بات ہے، جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے اس کا مطلب ہے جو اس کے سامنے جس سے بات کر رہا ہے اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کا نبی جہاں جہاں فرماتا ہے، اور 1-2 جگہ نہیں، 10 20 50 ہو سکتا ہے سینکڑوں جگہ، ابتدا سے لے کر کے آپ کو نبوت 40 سال پر ملی اور 63 سال پر آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ احادیث کے ذخیرے میں جگہ جگہ اللہ کا نبی فرماتا ہے سچ بولو۔ کیا مطلب؟ کسی کو دھوکہ مت دو۔ وہ معاشرہ جس معاشرے کو رسول اللہ بنانا چاہتا ہے، اس کی تعلیم ہے ہر آدمی سے سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ کیا مطلب؟ کسی کو دھوکہ مت دو۔ جب اللہ کا نبی یہ نہیں فرما رہا ہے کہ اس کو دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ باپ سے جھوٹ مت بولو، نہ، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے خاندان والوں سے جھوٹ مت بولو، نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں سے جھوٹ مت بولو، ایک عام بات کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دھوکہ کسی کو مت دو، تمہارے سامنے مسلمان ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کسی کو دھوکہ مت دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا نبی ایمان والوں کی تربیت اس طرح کرنا چاہتا ہے کہ اتنے سچے ہوں اپنے معاملات کے اندر، رہن سہن میں، معاشرت میں، کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ چھل کپٹ نہ کرے۔ یہ ہے مطلب کہ جھوٹ مت بولو، اس کا مطلب ہے کسی کو دھوکہ مت دو۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ میرے بھائی، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دین نام ہے نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، صدقہ دے دو، زکوٰۃ ادا کر لو، دین مکمل ہو گیا۔ نہیں، بہت بڑی چیز ہے نماز۔ اللہ، ایمان کے بعد اللہ پر نماز سب سے بڑی چیز ہے، روزہ بہت بڑی چیز ہے، حج بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ دین صرف انہی 4 عبادتوں کا نام ہے، جس نے یہ کر لیا ختم ہو گئی بات، غلط ہے۔ سچ بولنے کی یہ اہمیت ہے، جھوٹ نہ بولنے کی یہ اہمیت ہے جس کو رسول اللہ بیان فرما رہا، اور ایک جگہ نہیں، کتنی احادیث کے اندر جھوٹ مت بولو، جب بولو سچ بولو۔ پہلی چیز یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو دھوکہ مت، کسی کو دھوکہ مت دو، چاہے اس کا دھرم اور مذہب کچھ بھی ہو۔
دوسری چیز فرماتے ہیں اوفو اذا عاہدتم، جب کسی سے وعدہ کرو، ایک آدمی سے، یا معاہدہ کرو، معاہدہ تو اور بڑی چیز ہے، کیا مطلب؟ وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے، تم اس سے وعدہ کر رہے ہو۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے جب کسی سے عہد کرو تو ایفاء عہد کرو، عہد کر کے توڑو گے نہیں۔ یہاں بھی وہی بات ہے، یہ نہیں فرما رہا ہے کہ کس سے عہد کر کے مت، یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان سے عہد کرو تو مت توڑو، کرسچن سے عہد کر لو تو توڑ دو، نہ، کچھ نہیں، کس سے عہد، اس کا مطلب یہ ہے کسی انسان سے، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، جب عہد کرو تو اس کو آخری حد تک پورا کرو، اس کو اگر توڑو گے تو تمہاری جنت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جب عہد کرو اس کو پورا کرو۔ کیوں؟ قیامت کے دن اگر دنیا میں عہد کیا ہے اور توڑ دیا تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیوں توڑا تھا تم نے؟ وہی اللہ کا نبی فرما رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے، جن قبائل سے عہد کیا تھا، وہ مختلف طرح کے عہد تھے۔ کسی سے یہ تھا کہ اتنے دن تک کا عہد ہے، اتنے دن کے بعد عہد نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی کو اجازت نہیں دی کہ اگر وہ اپنے عہد پر قائم ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب تک وہ پورا نہیں ہو جاتا مت اسے ختم کرو۔ اگرچہ جن لوگوں سے عہد کیا گیا تھا وہ مسلمان نہیں تھے، وہ مشرک تھے۔ مکے والوں سے 10 سال کے لیے عہد کیا تھا، سن 6 میں صلح حدیبیہ کے اندر، انہوں نے اس عہد کا ایفا نہیں کیا، توڑ دیا۔ اللہ کے نبی بھی آزاد ہو گئے اور اس کی یہی سبب بن گیا فتح مکہ کا۔ اگر وہ لوگ نہ توڑتے اس عہد کو تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی کہ 10 سال کا عہد ہے، 2 سال کے اندر اس عہد کو توڑ دیا جائے نا۔ عہد تھا 10 سال کے لیے اور انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ہم نے برا کیا، ابو سفیان کو بھیجا، مدینہ منورہ میں آئے، مگر جو ٹوٹ چکا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس عہد کو زندہ نہیں کیا جا سکا، اس لیے کہ بڑا ظلم کیا تھا ان کے لوگوں نے۔ عہد کو پورا کیا جائے گا، چاہے وہ عہد کسی سے بھی ہوا ہے، چاہے مسلمان ہے، کرسچن، اس کا مذہب کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز فرماتے وَعَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، اگر کسی کا حق تمہارے اوپر امانت ہے اس کو ادا کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جنت کے طالب بنو اور کسی کی امانت میں خیانت کر لو، نہیں ہو سکتا۔ جو انسان دنیا میں کسی کے حق میں خیانت کرتا ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اسے جنت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، کس کا حق ہے، کس کی امانت میں خیانت ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں، چاہے کچھ بھی مذہب ہو۔ مذہب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس انسان کا حق تمہارے پاس ہے اس انسان کا حق تمہیں دینا پڑے گا۔ جو آدمی کسی انسان کے حق کو تلف کر دیتا ہے، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس کے لیے نبی فرما رہا ہے کہ جنت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ یہ دین ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ تینوں کی تینوں چیزیں ایسی ہیں جس میں انسانیت کی بنیاد پر تعلق قائم کیا جائے گا، مذہب کی بنیاد کے اوپر نہیں۔ کچھ بھی ہو مذہب، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
کسی انسان کا ناحق حق دبا لے آدمی، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اللہ کا نبی فرما رہا ہے اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ نماز روزے سے توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوگا۔ انسان کا مذہب کچھ بھی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ قرآن کے اندر آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہی کو ادا کرو۔ میں نے کہا کہ چاہے سامنے والا جس کا حق ہے وہ مشرک ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، کو دھرم ہو، اس کا کوئی بھی مذہب نہیں، امانت ہے، نہیں دی جا سکتی۔ قرآن کی اس آیت کے اترنے کے واقعے سے اس پر روشنی پڑتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مفسرین سب لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ہجرت سے پہلے جو لوگ گئے ہیں حج کرنے کے لیے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کعبے کا دروازہ اتنا اونچا ہے کہ اگر آدمی کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھائے تو در تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا۔ اس کی چابی رہا کرتی تھی، ایک شخص تھے عثمان، ان کے باپ کا نام تھا ابو العاص، ان کے پاس چابی رہتی تھی، مشرک تھے۔ ہفتے میں 2 دفعے کعبے کے دروازے کو کھولتے تھے وہ، اور دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ مکے والے تو کعبے کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، اگرچہ مشرک تھے۔ جو لوگ جانا چاہتے تھے اندر، عثمان کی تو منوپولی تھی، وہ کھڑے ہو جاتے تھے، جس کا جی چاہتا، انہیں جی چاہتا تھا جانے دیتے تھے، نہیں جی چاہتا تھا روک دیتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے جانا چاہا، عثمان نے روک دیا، کہا کہ ہمارے معبودوں کو برا بھی کہتے ہو، ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت بھی کرتے ہو، اور ہم تمہیں اندر بھی جانے دے، محمد نہیں جاؤ گے، باہر جاؤ۔ کوئی ہم جیسا ہوتا ہے لڑنے لگتا۔ اللہ کے نبی بڑے پروقار انداز میں ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں خدا جانے عثمان کے دل میں کیا خیال آیا، کہا محمد جاؤ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ جب جانے لگے تو آپ عثمان کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمایا آج تو یہ چابی عثمان تمہارے ہاتھ میں، تم نے مجھے روک دیا، یہ بتاؤ جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دے دوں گا، اس دن تم کیا کرو گے؟ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ محمد جو آج اس کعبے کی دیوار کے سائے میں ایک اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، کیا کوئی دن ایسا ہوگا کہ وہ ایسے بادشاہ ہوں گے کہ قریش کعبے کی چابی کی بھی حفاظت نہیں کر پائیں گے، ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ عثمان کہنے لگے کہ محمد اگر کوئی دن ایسا آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے لوگ اس دن بڑے ذلیل ہوں گے۔ فرمایا نہیں، بڑی عزت والے ہوں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر سارے بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے، آج محمد نکلیں تو قتل کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، ختم مسئلہ ہی آج ختم۔ اللہ نے اپنے نبی کو انہی کے درمیان سے نکالا، آپ نکلے اور ابو بکر کے گھر آئے، اور وہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دونوں کے دونوں غار میں، اور وہاں سے اٹھ کر کے مدینہ منورہ۔ اب آپ دیکھیے کہ 1 سال 2 3 4 5 6 7 8 سال گزر گئے۔ اب اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ چلو جا کر کے مکے کو فتح کرو۔ اللہ کا نبی مدینہ منورہ ہجرت کر کے آیا ہے، ایک شخص آپ کے ساتھ تھے، ابو بکر، اور مدینہ منورہ میں 8 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا چلو چل کر فتح کرو۔ رسول اللہ رمضان کے اندر، گرمیوں کا رمضان، اور صحابہ کے لشکر کو لے کر چلے۔ تمام مورخین لکھتے ہیں کہ 10,000 صحابہ کا لشکر تھا۔ یہ وہی نبی ہے جو 8 سال پہلے ایک صحابی یار غار
ابو بکر کے ساتھ ہجرت کر کے آیا تھا. ان 8 سالوں میں اسلام ایسا جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہے کہ ایسے لوگ جو آپ کے اشارے پر اپنی جان قربان کر دے، 10,000 کا لشکر لے کر نبی کریم علیہ السلام پہنچے اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح فرما دیا. مکہ فتح کرنے کے بعد اب فرمایا کہ چلو عثمان سے چابی لے کر کے آؤ. حکم ہو گیا تھا کہ جو شخص اپنے گھر میں چلا گیا دروازے بند کر لیے، ہم نے اس کو امن دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ عثمان بھی انہی لوگوں میں تھے. فرمایا جاؤ عثمان کے گھر سے چابی لے کر کے آؤ. گئے، جو چابی لینے کے لیے گیا عثمان نے منع کر دیا، میں چابی نہیں دوں، میں اپنے ہاتھ سے محمد کو چابی. ابھی تک ایمان نہیں لائے عثمان. آئے اور آ کر رسول اللہ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے چابی دی. نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، کعبے کے دروازے کو کھولا، اندر تشریف لے گئے، در و دیوار کو دھویا. آپ کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی تھی اور وہ تاریخ کے اندر آتا ہے سیرت کی، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ جس کے ہاتھ پر، جس کے گردن پر، سر پر آپ چھڑی رکھتے تھے اور قرآن کی آیت پڑھتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، وہی بت اوندا ہو کر کے گر جاتا تھا. آج کل کے بت تو پلاسٹک کے بنتے ہیں، ہمارے ہندوستان میں ہر چوراہے کے اوپر رکھا ہوا ہے. وہ پلاسٹک کے نہیں تھے، وہ تو پتھری کے بت گھڑے جاتے تھے. نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے عثمان سے کہا کہ عثمان یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ عثمان نے کہا یاد ہے. عثمان ابھی تک ایمان نہیں لائے. یہ امانت کا مرتبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجمع کے اندر 10,000 لشکر ہے، اس کے اندر بڑے بڑے صحابہ، ابو بکر جن کا رتبہ اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ ہے، عمر اس کے بعد، عثمان ہے، علی ہیں، حضرت عباس ہیں، آپ کے چچا ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن، بڑے بڑے صحابہ ہیں. اور ہر صحابی گردن اٹھا کر دیکھ رہا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کاش کہ آج اللہ کا نبی کعبۃ اللہ کی چابی اپنے مقدس ہاتھوں سے مجھے عنایت فرما دے. قیامت تک کے لیے یہ بات رہے گی کہ اللہ کے نبی نے فتح مکہ میں یہ چابی عثمان سے لے کر کے مجھے دی تھی. ایسے موقع پر اللہ نے یہ آیت اتاری، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن سے لی جائیں گی انہی کو واپس کی جائیں گی. اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ عثمان مشرک ہیں، وہ کریں مشرک، حق تو انسان کا حق ہے، ان کے ہاتھ سے آپ نے لی ہے، انہی کے ہاتھ کو واپس کیجیے. نبی کریم علیہ السلام نے عثمان ہی کو واپس کی اور یہ آیت پڑھ کر صحابہ کو سنائی اور اعلان کیا، فرمایا کہ اب قیامت تک یہ چابی عثمان ہی کے پاس رہی. آج بھی اسی خاندان کے اندر ہے. اور فرمایا جو شخص ظلم کر کے اس چابی کو ان سے لے گا، اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی اس کے لیے. یہ امانت ہے. اس حدیث کے اندر فرمایا کہ ادو اذا تمنتم، جب تمہیں کسی کی امانت دی گئی کہ بھئی یہ میرا مکان ہے یہ رکھ لو، یہ پیسے ہے یہ رکھ لو، سونا ہے یہ رکھ لو، آؤں گا آ کر کے لے لوں گا. فرماتے ہیں ادا کرو. اس سے کوئی بحث نہیں کہ اس آدمی کا مذہب کیا ہے، اللہ کو مانتا بھی ہے نہیں مانتا، اس سے کوئی یہ ہے دین، جس کو دین محمد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. یہ ہے وہ جس کو آپ لے کر کے. آج تو دنیا نے اسلام کی شکل و صورت کو تبدیل کر دیا، مسخ کر دیا، کوئی جانتا نہیں. مگر جو دین ہے جس کی تعلیم رسول اللہ دے رہا ہے وہ تو یہ دین ہے. اس سے زیادہ پاکیزگی کہاں ہو سکتی ہے. چوتھی چیز فرماتے ہیں
فرماتے ہیں واحفظوا فروجکم، اپنی فرجوں کی حفاظت کرو، زنا مت کرو، بدکاری مت کرو کسی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدکاری سے بچو، خدا کی رحمت کیا مطلب؟ جنت سے دور کرنے والی۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جو عبادتیں بھی اور اس کے ساتھ یہ 6 چیزیں یہ بھی نہیں مانتا یا جن چیزوں سے روکا گیا ہے کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے جنت کی ضمانت نہیں، اگرچہ نماز پڑھتا ہے، اگرچہ روزہ رکھتا ہے۔ اگلی چیز فرماتے ہیں کہ اس بدکاری تک لے جانے والا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ انسان کی آنکھ ہے، صحیح ہے، ہاتھ بھی ہے سبب، زبان بھی سبب ہے، کان بھی سبب ہے، لیکن سب سے بڑا سبب آنکھ ہے۔ فرماتے ہیں غضوا، اب اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ قرآن نے یہ حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے اللہ کے نبی مومنین سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ کیا مطلب؟ شرمگاہوں کی حفاظت میں سب سے بڑی خرابی آئے گی نگاہوں سے۔ فرمایا پہلے نگاہوں کو نیچے کرو۔ یہی عورتوں سے بھی کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اللہ کے نبی یہاں بھی یہی فرما رہا ہے غضوا ابصارکم۔ صحابہ کون صحابہ؟ جن سے بڑا طبقہ قیامت تک پیدا ہونے والا نہیں ہے، آپ اس طبقے سے فرما رہے ہیں اپنی نگاہوں کو نیچے کرو۔ جہاں تم کھڑے ہو جنت کی ضمانت لینے کے لیے یہ تمام کام کرنے ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے ساری امت کو کرنا ہے، اور جو نہیں کر رہا ہے کوئی اس کی ضمانت جنت کی نہیں دی جا سکتی۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، یہ چیزیں دین کے اندر داخل ہیں۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکو۔ کیا مطلب؟ ظلم مت کرو۔ یہاں بھی وہی چیز، کسی پر ظلم مت کرو، نہ مسلمان پر، نہ ہندو پر، نہ کرسچن پر، نہ یہودی پر، بلکہ یہاں تک کسی پر ظلم نہ کرو، جانور پر ظلم مت کرو۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ فرماتے ہیں ایک عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر رکھ لیا، نہ تو اسے کھانے کے لیے دیا کہ وہ اپنا پیٹ بھر لیتی، نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود اپنے کھانے کا انتظام کر لیتی۔ اسی بنیاد کے اوپر خدا نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ ظلم ہے۔ تو جو جانوروں پر ظلم سے آدمی اللہ کی رحمت سے محروم اور جنت سے دور ہے، وہ آدمی انسان پر ظلم کر کے کیسے خدا کی رحمت کا مستحق بن جائے گا؟ میرے بھائی، یہ دین ہے، نبی کریم علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے۔ آج تو اس دین کے بارے میں طرح طرح کے پروپیگنڈے، ایسا کہ اسلام تو ظلم و تشدد کا دین ہے، وہ کسی کو جینے کا حق نہیں دیتا سوائے اس کے کہ وہ مسلمان ہو۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کی تصویر کیا ہے۔ میرے بھائی، ہم تو سب ہندوستانی کے رہنے والے ہیں۔ وہ ہندوستان تقسیم ہو گیا، کوئی پاکستان چلا گیا، کوئی بنگلہ دیش چلا گیا، اصل ملک تو ہمارا ہندوستان ہی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر ہندوستان میں بھیجے گئے تھے؟ آج سے 1400 سال پہلے کچھ لوگ خشکی کے راستے سے سندھ تک پہنچے، قرن اول میں، پہلی صدی کے آخر میں، اور پانی کے راستے سے کیرلا تک آئے۔ انہوں نے لا کر، ان کے دل کے اندر آگ تھی ایمان کی، انہوں نے لا کر کے دین کو پیش کیا۔ ہمارے ملک کے اندر لوگوں نے دیکھا ان کے کس چیز، نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، حج سے نہیں، حج کے لیے تو آدمی جاتا تھا، کتنے ہزار
میل کا سفر کرتا تھا تب پہنچتا تھا وہاں. اسی طرح دنیا کے اندر نماز تو آدمی اپنے گھر میں پڑھے گا یا مسجد میں پڑھے گا. اس زمانے میں تو مسجد میں ٹی وی نہیں، جب وہ لوگ آئے تھے انہوں نے آ کر کے مسجد بنائی. روزہ رکھتا ہے، کسی کو کیا پتا کہ یہ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا. اسلام اس سے نہیں پھیلا. یہ جو کردار جس کو پیش کیا ہے، لوگوں نے ان کے اس کردار کو دیکھ کر کے یہ سمجھا کہ بھئی جس دین کے مذہب کے یہ ماننے والے ہیں وہ سب سے بہترین، اسلام کو قبول کر لیا. آج اسی ہندوستان میں 1400 سال کے اندر 70 75 80 کروڑ مسلمان بس رہا ہے. اگر آپ لیں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کو، کیا ہے یہ اسلام کی تصویر ہے جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیش فرما رہے ہیں. میرے بھائی، اس ملک کے اندر خصوصیت سے اپنی زندگی کو ان ہدایات کے مطابق گزارنا چاہیے. ہر انسان کے ساتھ اس نے معاملہ، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں، تاکہ دین کی صحیح تصویر تو دنیا کے سامنے جائے. ورنہ آج تو اسلام کی جو تصویر ہے وہ انتہائی خراب تصویر ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ساری ہر طرح کی پروپیگنڈے کی طاقت جن کے ہاتھ میں ہے وہی اسلام کی تصویر کو خراب کر کے پیش کرنا. ہمارے ملکوں کے اندر بھی یہی حال ہے. لیکن مسلمان اگر اپنے کردار سے اس صحیح تصویر کو پیش کر سکتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی مذہبی خدمت ہے، اور یقیناً وہ انسان مبارکبادی کا مستحق ہے. اللہ ہم سب کو دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرمائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو لے کر آئے تھے اور اس کی جو صحیح تصویر ہے اس صحیح تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی سعادت میسر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.